میں آتا ہوں میرے محترم ناظرین، عمر کا یہ قول کہ نعم البدعۃ هذه، محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی شرح صحیح ابن بخاری لابن بطال، قول عمر نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبله، بدعت کہتے ہیں اس بات نئی چیز کو اس سے پہلے تھی ہی نہیں، یہ چیز اس سے پہلے وہ چیز تھی ہی نہیں۔ اچھا، عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، ملاحظہ کریں یہاں پر قال عمر نعم البدعۃ هذه قال وانما، اچھی طرح سے دیکھو بھائی، دعاها بدعة، اس نے بدعت بولا اس کو، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابی بکر، پیغمبر کی یہ سنت نہیں، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ تم کہتے ہیں پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھو میرے محترم بھائی، میں نے ان کے اپنے کتاب سے صحیح حدیث دکھائی ہے، زید بن ثابت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان، یہ کہتے تھے رمضان کا نہیں ہے، اب تو مان گئے کہ رمضان میں ہے نا رمضان میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان کے علم کے بغیر اقتدا کیا، تو تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے؟ اور جب ان کو پتہ چل گیا وہ بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ یہ دیکھیں، اگر وہ اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل افزائی کرنی چاہیے کہ تم مزید عبادت کرو۔ وہ نماز کے دوران جماعت میں ان کا بیٹھ جانا، انہوں نے اس جماعت کو باطل قرار دیا ہے۔ آپ کے کتب سے میں نے کئی اکابر کے اقوال دکھا دیے ہیں کہ وہ اسی لیے بیٹھ گئے تھے تاکہ وہ جماعت ہی باطل ہو جائے، پھر وہ چلے گئے، ان کو مسجد سے نکال دیا۔ بھائی مسجد سے کیوں نکال دیا بھائی؟ اگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو خود کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تک وہ کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کیوں نہیں نکالا؟ جب انہوں نے اقتدا کیے تو نکال دیا۔ ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ آپ ہمیں کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ وہ حدیث دکھا دیتے ہیں جس کا تعلق بالکل نماز تراویح سے نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی کتب سے صحیح حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کبھی نہیں پڑھائی ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث، عمر نے کہا یہ بدعت ہے، ابی بن کعب نے کہا یہ بدعت ہے، ابو امامہ الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے، ختم ہے تمہارا کام۔ اچھا، اب مواظبت کی وجہ سے کہتے ہیں صحابہ اگر اتباع کرتے ہیں، وہ بھائی آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے، لیکن ان کی اتباع کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں بن جاتی جو واجب نہیں ہے۔ جو مستحب ہے وہ مستحب ہی رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کرتے تھے، ان کے مسواک کرنے کی وجہ سے مسواک کرنا کیوں واجب نہیں ہوا؟ کیوں واجب نہیں ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے، نوافل کیوں واجب نہیں ہوا؟ جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا، تو پیغمبر کیسے خوف ہو سکتا ہے کہ وہ مزید نماز کے وجوب کا وہ خوف کریں؟ ہمیں یہ بتائیں، اس باتوں کا جواب دے دیں۔